الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وقال في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت الرسالة والنبوة فلا رسول بعدي ولا نبي صدق الله مولانا العظيم. اخلاص سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جتنے بھی انبیاء آئے رسول آئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 کم و بیش. اور صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ایک خاص علاقے کے لیے، خاص مدت کے لیے، خاص قبیلے قوم کے لیے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لیے، ہر قبیلے کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر علاقے کے لیے. کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے اوپر دین مکمل ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ یہ کہا کہ میرے بعد فلاں آئے گا، میرے بعد فلاں آئے گا. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بعدہ اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. اس کا نام کیا ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ نبوت کا اختتام وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے ساتھ ہو گیا. قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے من قبلہ الرسل، من قبلہ الرسل، من قبلہ الرسل. وما انزل من قبلک، لیکن من بعدہ الرسل نہیں آیا، وما ينزل من بعدک نہیں آیا. معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، وحی آتی رہی،
کتابیں نازل ہوتی رہی، صحائف اللہ نے بھیجے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی۔ اللہ رب العزت ایک ہے، اللہ رب العزت ہم کیا کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اپنے رب کی تعریف کرو تو میرے رب کی تعریف کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اے پیارے محبوب فرما دیجئے وہ ایک ہے، بلکہ یکتا ہے۔ کیا ہے؟ احد ہے۔ کیا ہے؟ احد ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نماز میں رفع الیدین کرو نہ کرو اختلاف ہے، لیکن سب کہتے ہیں نماز پڑھو۔ آمین اونچی آواز سے کہو، آمین آہستہ آواز سے کہو۔ درود السلام اذان سے پہلے پڑھو، نماز سلام کے بعد لا الہ الا اللہ اونچی آواز سے پڑھو، بات کہتے ہیں آہستہ آواز سے پڑھو، اختلاف ہے۔ لیکن اللہ کے وحدانیت میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اگر کوئی یہ شک کرے یا دوسرے سے سوال کرے کیا اللہ ایک ہے، کیا کوئی دوسرا اللہ بھی ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ مومن باقی نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ یہ قرآن کیا آسمانی کتاب ہے کہ نہیں، کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں، تو اس کو شک پیدا ہو گیا، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے کیا ہوگا؟ خارج ہوگا، اس کا ایمان باقی، اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے، ہمارا تو قرآن پر کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، منزل من اللہ ہے، جبرائیل علیہ السلام کے واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا ہے، اور 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ تو اگر کوئی شک کرے گا تو وہ اسلام سے کیا ہوگا؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یقین رکھنا ہے۔ ہمیں کیا رکھنا ہے؟ یقین رکھنا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے بارے میں اگر کوئی شک، کیا یہ نبی ہے کہ نہیں، کیا یہ نبی ہے کہ اچھا یہ نبی ہے، تو پھر وہ بھی دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا، وہ بھی کافر بن جاتا ہے۔ وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ انکار کرنے والوں میں شمار ہوگا، اگرچہ اس نے بظاہر انکار تو نہیں کیا لیکن شک ہے۔ کیا ہے؟ اور یقین ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبدہ و رسولہ، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا کیا ہے؟ رسول۔ اسی طرح ختم نبوت ہے، نبوت پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن اگر ختم نبوت پر نہیں یا ختم نبوت میں کوئی شک ہے تو وہ بھی دار اسلام میں نہیں رہتا۔ اور الحمدللہ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے اس بات میں مہر لگائی اور دستخط ہو گئے، اور پوری اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے کیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ختم نبوت پر اسی طرح ایمان رکھنا ہے جس طرح نبوت پر ہے، ختم نبوت پر اسی طرح ایمان رکھنا ہے جس طرح قرآن پر ایمان رکھنا ہے، ختم نبوت پر اسی طرح ایمان رکھنا ہے جیسے اللہ کے خدائی پر ایمان ہے، اور ہے نا الحمدللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یأتی علی الناس زمان یا انہ سیکون فی امتی، کہ میرے امت میں کذابون ایسے جھوٹے آئیں گے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے،
وہ کیا کریں گے؟ لیکن یہ بات یاد رکھو، انا نبی، انا خاتم النبی لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی وہ کسی صورت میں۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت ایسے ہے، میں اور قیامت ایسے ہے جس طرح یہ دو انگلی کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں، کوئی تیسری انگلی، تو اس طرح میرا اور قیامت کے درمیان میں کوئی اور نبی، کوئی اور رسول نہیں، میں خاتم النبی ہوں، میں کیا ہوں؟ اور اگر ان دو انگلیوں کے درمیان میں کوئی پھوڑا نکل آئے تو اس کو آپریشن کے لیے اسپتال منتقل کیا جاتا ہے بندے کو، اور اس کے اس حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو قادیانی بھی اس طرح کیا تھا، ایک پھوڑا تھا، اور قومی اسمبلی نے ان کا بیڑا غرق کر دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے، چاہے ختم نبوت میں شک کرے، وہ انہی میں شمار ہو، وہ انہی میں کیا ہوگا؟ اور جب تک وہ اس آئین پاکستان کو نہیں مانیں گے تو مرتد تو ہے ہی، کافر تو ہے ہی، غیر مسلم تو ہے ہی، وہ باغی بھی ہے۔ اور جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ باغی کہتے ہیں۔ تو وہ آئین پاکستان کے بھی دشمن، اور وہ اسلام کے بھی دشمن، وہ رسول اللہ کے بھی دشمن، اور وہ اللہ کے بھی دشمن۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ قادیانی کہتا ہے میں ہوں، تو اللہ کا دشمن ہوا کہ نہیں ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، قادیانی کہتا ہے میں نبی ہوں، تو رسول اللہ کے دشمن ہوا کہ نہیں؟ اور ہمارا ایمان قادیان پر ہے یا قرآن پر ہے؟ ہمارا ایمان غلام محمد قادیانی پر ہے یا محمد الرسول اللہ پر ہے؟ اور ہمارا ایمان ان جھوٹے نبیوں پر ہے یا اللہ پر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین، ہم نے مان لیا، ہمارا ایمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین۔ رسول اللہ نے فرمایا میں خاتم النبیین، ہم نے مان لیا، ہمارا ایمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین۔ تو رفع الیدین کرو نہ کرو اختلاف ہے، درود السلام پڑھو یا نہ پڑھو اختلاف ہے، آمین اونچی آواز سے پڑھو نیچی آواز سے پڑھو اختلاف ہے، لیکن ختم نبوت میں چاہے جس مسلک سے ہو مسلمان، اس کا کبھی بھی اختلاف نہیں رہا، اس کا کبھی بھی اختلاف ہو 1954 اور 1953 سے لے کر ابھی تک، یا 1857 سے لے کر ابھی تک، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر ابھی تک، جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا کوئی نہ کوئی اس کا سر قلم کرنے کے لیے پیدا ہوا، اور وہ نہ کوئی مولوی تھا، نہ کوئی عالم تھا، نہ مدرسے کا پڑھا ہوا تھا، یا تو کوئی پولیس میں تھا، یا تو کوئی ترکان تھا، یا تو کوئی لیبر تھا، یا تو کوئی مزدور تھا، یا تو کوئی زمیندار تھا، لیکن چاہے جس شعبے سے ان کا تعلق ہو، عمل میں چاہے جتنا بھی کمزور ہو، لیکن نبوت پر، ختم نبوت پر، شان صحابہ پر اور شان نبی پر کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، ہر ایک کا ایمان آخری درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور کیوں نہ پہنچے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے ہر کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے اپنے آپ سے، ان کے والدین سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں
یہ مشرف با اسلام کیا ہے اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ایک بات سنی ہوگی کہ کائنات کی تخلیق کا وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ آیت آتی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ تو اب دو وجہ ہو گئی۔ کتنی وجہ ہو گئی؟ ایک عبادت اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک۔ عرب کیا کہتے تھے؟ اے پیارے محبوب، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دیں، ہمارے اوپر آسمان سے، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر آسمان سے کیا کر دے، یا ایک ایسا عذاب لے آئے جو بہت دردناک ہو، بعذاب علیم۔ لیکن عذاب نہیں آیا، پتھر نہیں برسے۔ اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جن کے اوپر پتھر برساتے اور ان کے اعمال، ان کے حرکات، وہ تو اسی کے لائق تھے کہ ان کے اوپر پتھر برس جاتے، ان کے اوپر عذاب آ جاتا، نہیں آیا۔ کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان کے اوپر میں عذاب ہو۔ تو انسانیت کا بقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کی وجہ سے، کہ چاہے وہ مشرک اور کافر تھے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں آیا۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مکے سے مدینے چلے گئے، اب مکے والوں پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا صرف مکہ کے لیے نبی ہے؟ نہیں، وہ تو پورے عرب کے لیے، وہ تو پورے کیا ہے؟ عرب کے لیے ہے۔ اچھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تبوک پر چلا گیا، غزوہ تبوک میں، تو ابھی تو مکہ میں بھی نہیں ہے، مدینے میں بھی نہیں ہے، ابھی تو مکہ اور مدینے والوں کے مشرکین پر اور کفار پر عذاب آنا چاہیے، پتھر برسنے چاہیے۔ فرمایا نہیں، وہ تو پوری زمین کے لیے نبی ہے، پوری زمین والوں کے لیے کیا ہے؟ نبی، چاہے مکہ میں ہو، چاہے مدینہ میں، چاہے تبوک میں ہو، چاہے جہاں بھی ہو، وہ تو پوری زمین والوں کے لیے نبی ہے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اے پیارے محبوب آپ ان میں موجود ہیں تو میں ان کو عذاب نہیں دیتا، اور آپ کی وجہ سے۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو عرش پہ چلے گئے معراج میں، تو ابھی تو زمین والوں کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ تو نہیں آیا، کیوں؟ اگر عذاب آتا تو پھر رحمت للعالمین کا خلاف ہوتا۔ رحمت للعالمین کا کیا ہوتا؟ چاہے یہاں ہو فرش ہو، چاہے عرش، چاہے زمین ہو یا آسمان، تمام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ رحمت ہے، نبی ہے، اور ختم نبوت پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تمام عالم کے لیے وہ کیا ہے؟ بلکہ تمام عالمین کے لیے وہ کیا ہے؟ نبی۔ تو معلوم ہوا آج کل بھی ہمارے اعمال، ہمارے حرکات تو عذاب کے ہیں۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے افعال سارے ہمارے اندر موجود، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے ناپتون میں کمی ہمارے اندر موجود، سود لینا دینا، رشوت لینا دینا وہ ہمارے اندر موجود، لیکن پھر بھی عذاب نہیں آتا۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آرام فرما رہے ہیں۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں ہیں تو مجموعی طور پر کوئی عذاب ہمارے اوپر نہیں آ سکتا۔ آیت میں نے تلاوت کی آپ لوگوں کے سامنے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، فی ستۃ ایام، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور عرش پانی پر لی۔ اچھا، کیوں پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو؟
پہلے کہا تھا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے. اور اسی آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ آسمانوں اور زمینوں کو کیوں پیدا کیا، پیدائش کی وجہ کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تو کون تم میں سے احسن عمل کرتا ہے، خوبصورت عمل کرتا ہے. اب ذرا اس نقطے کو ذرا سمجھے. ایک ہے احسن، ایک ہے اکثر. ایک کیا ہے؟ احسن. اور ایک ہے حسن، ایک ہے کثرت، زیادتی، خوبصورتی. یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. تم میں سے کون ہو؟ مثال سمجھے. عام لوگوں میں کوئی عمل کرتا ہے اور بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن جو مجتہدین ہیں، ائمہ کرام ہیں، وہ اگر کوئی عمل کرتا ہے اور تھوڑا کیوں نہ کرے تو وہ احسن ہوتا ہے. ہمارا والا کیا ہے؟ اکثر ہے. احسن عمل کا نتیجہ زیادہ ہوتا ہے. احسن عمل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ احسن عمل کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور اکثر عمل کا ثواب کم ہوتا ہے، نتیجہ کم ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مثال سمجھے. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو تبلیغ کی کتنے سال؟ 950 سال. نبی علیہ السلام نے تبلیغ کی اپنی قوم کو کتنا؟ 23 سال. کتنے سال؟ تو 950 سال زیادہ ہے یا 23 سال زیادہ ہے؟ تو وہ اکثر عمل ہے، یہ احسن عمل ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. مسلمان کتنے ہوئے؟ 85. مسلمان کتنے ہوئے؟ 85. نبی علیہ السلام نے تبلیغ کی 23 سال. مسلمان کتنے ہوئے؟ 1,24,000 صحابی بن گئے. 1,24,000 کیا بنے؟ تو وہ اکثر ہے، یہ احسن ہے. وہ کیا ہے؟ اکثر ہے، اور یہ کیا ہے؟ احسن ہے. تو عام لوگوں کا عمل اکثر ہے، جو ائمہ ہے، مجتہدین ہے، ان کا عمل احسن ہے. پھر ائمہ ہو، جو بھی امام ہو، قطب ہو، ابدال ہو، پیر ہو، پیرانی پیر ہو، جو بھی ہو، ان سب کے اعمال اکثر ہے. صحابی کا عمل احسن ہے. صحابی کا عمل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جو احد کے پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرے، احد پہاڑ جتنا سونا کیا کرے، اور صحابی 1 کلو جو، آدھا کلو جو صدقہ کرے، تو ان کا ثواب ان سے زیادہ ہے. ان کا ثواب ان سے کیا ہے؟ تو یہ اکثر ہے، وہ احسن ہے. یہ کیا ہے؟ تمام صحابہ عمل کرے اور پیغمبر عمل کرے تو صحابہ والا عمل اکثر ہوگا، اور پیغمبر اور رسول کا عمل کیا ہوگا؟ اسی طرح تمام رسول عمل کرے اور نبی علیہ السلام عمل کرے تو تمام رسولوں کا عمل کیا ہوگا؟ اکثر ہوگا، اور نبی علیہ السلام کا عمل کیا ہوگا؟ سمجھ کچھ نہیں آیا کیا؟ جو پہلی بات سمجھ آئی وہ بھی چلی گئی. مثال سمجھے. قیامت والے دن 120 صفیں ہوں گی مسلمانوں. کتنے صفیں ہوں گی؟ کتنے صفیں ہوگی؟ مسلمانوں کا مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک. اس میں سے 40 صفیں باقی انبیاء کے اور 80 صفیں امت، آخری امت کے ہوں گے. تو 1,24,000 پیغمبروں کا، رسولوں کا، نبیوں کا عمل وہ اکثر ہے. رسول اللہ کا عمل احسن ہے. رسول اللہ کا عمل کیا ہے؟ اچھا، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ احسن سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے. احسن سے مراد رسول اللہ کی کیا ہے؟ ذات. لیبلوکم ایکم احسن عملا،
رسول اللہ کی وجہ سے آسمانوں کو پیدا کیا، رسول اللہ کی وجہ سے زمینوں کو پیدا کیا، رسول اللہ کی وجہ سے کائنات کو پیدا کیا۔ تو آج بھی اگر ہم محفوظ ہیں کسی اجتماعی عذاب سے، اگر ہم محفوظ ہیں کفر سے، ارتداد سے، فسق سے، فجور سے، تو یہ رسول اللہ کی ذات مبارک کی وجہ سے، رسول اللہ کی اور اس پر ایمان لانے کی وجہ سے، نبوت پر اور اس کے ختم نبوت پر ایمان لانے کی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس طرح قومی اسمبلی میں 1974 میں یہ دستخط ہو گئے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، قادیانی دائرہ اسلام سے کیا ہے، قیامت تک کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے یا ختم نبوت پر شک کرے وہ ہمارا دشمن ہوگا، وہ ہمارا کیا ہوگا، دشمن ہوگا، اور ہم سے جو ہو سکے وہ ہم کر گزریں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ، کس کس کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی عقیدے پر موت نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت کی عبادت نصیب فرمائے اور مخلوق خدا کی خدمت نصیب فرمائے۔